رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں عجیب عجیب قسم کے مقدمے آیا کرتے تھے۔ ایک بار ایک مقدمہ آیا، عورت نے آ کر دائر کیا، اللہ کے رسول میرے شوہر مجھے مارتے ہیں، میں نماز پڑھتی ہوں تو، روزہ رکھتی ہوں تو مجھے مارتے ہیں۔ مقدمہ بڑا عجیب تھا، صحابی رسول ہوتے ہوئے اتنا بڑا جرم کر رہے ہیں، عورت کو نماز پڑھنے پر مارتے ہیں، اپنی بیوی کو روزہ رکھنے پر مارتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شوہر کو بلوایا اور کہا کہ تمہاری بیوی نے تمہارے خلاف یہ فرد جرم عائد کی ہے، اس کا جواب دو۔ ظاہر ہے مقدمہ بڑا عجیب تھا، تمام صحابہ کرام کے سامنے اس طرح کے الزام لگائے جائیں اور لگانے والے بھی بیوی ہو تو مسئلہ تو بہت سنگین ہو جاتا ہے۔ خالی ایک الزام کہ نماز پڑھنے پر مارتے ہیں، یہی اتنا بڑا تھا کہ اس کا جواب کیسے دے گا کوئی؟ پھر اس کے ساتھ یہ بھی الزام کہ روزہ رکھنے پہ مارتے ہیں، یہ تو اور ڈبل الزام ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باز پرس کی، بتلاؤ یہ تمہاری بیوی ہے، تمہارے اوپر یہ الزام لگا رہی ہے، کہاں تک سچائی ہے اس میں، اور ایسا کیوں کرتے ہو؟ فرمایا اللہ کے رسول، بات اصل یہ ہے، میں ایک جوان آدمی ہوں، جب بھی گھر آتا ہوں مجھے ضرورت ہوتی ہے، دیکھتا ہوں مصلی بچھائے بیٹھی ہوئی ہیں، جب بھی آتا ہوں باہر سے اور ان سے کسی کام کے لیے کہتا ہوں، کہتی ہیں روزے سے ہوں۔ بتلائیے کیا کروں؟ کہنے کا مطلب ان کا کیا تھا کہ میری جنسی زندگی تباہ ہو رہی ہے، اللہ کے رسول یہ میری بیوی ضرور ہے لیکن یہ اپنے نماز اور روزے میں ہر وقت، اور وہ بھی نماز اور روزہ نفلی، فرض نماز پر نہیں مارتا میں اس کو، فرض روزے پر میں نے کبھی اس کو سخص نہیں کہا ہے، نفلی روزے نفلی نماز، میں جوان آدمی ہوں، مجھے ضرورت ہے۔ ناظرین آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ انہوں نے الفاظ میں جو چیز نہیں کہی تھی لیکن سیاق سواق سے وہ سمجھ میں آ رہی ہے، نوجوان آدمی ہے اور اس کی جنسی ضرورت جو ایک فطری ضرورت ہے اگر پوری نہیں ہوتی ہے اور وہ مارتا ہے اپنی بیوی کو اور اس کی شکایت ہوتی ہے عدالت میں، تو عدالت کو کیا فیصلہ کرنا چاہیے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت ہے، دیکھتے ہیں فیصلہ کیا ہوتا ہے۔ دیکھیے انہوں نے اپنے مقدمے کو نہایت بہتر انداز سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا اور الزامات کا جواب دیا۔ اب فیصلہ کیا ہوتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے؟ فرمایا ان کی بیوی کو بغیر اپنے شوہر کی اجازت کے نفلی روزے نہیں رکھو گی، روزہ رکھنا ہے تمہیں ان سے اجازت لے لو، کل میں روزہ رکھ لوں، کل میں روزہ رکھنا چاہتی ہوں۔ اگر یہ کہہ دیں ہاں تو ٹھیک ہے، اگر انہوں نے ہاں کہہ دیا تو ان کو مارنے کا کوئی جواز نہیں بنتا، پھر اگر ماریں گے تو یہ مجرم قرار پائیں گے، لیکن بغیر ان کی اجازت لیے ہوئے تم روزہ رکھو گی اور یہ ماریں گے کیونکہ ان کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے، روزہ کیسے توڑوائیں تمہارا، تو ان کے اوپر کوئی الزام نہیں بنتا، یہ مجرم نہیں گردانے جائیں گے۔ ایسے ہی نماز کا معاملہ ہے، نماز پڑھو، نفلی نمازیں پڑھو، بہت ثواب ہے اس کا، لیکن اس بات کا خیال کر کے کہ شوہر کے آنے کا وقت ہے، گرم پانی کی ضرورت ہے اس کو، کھانے کی ضرورت ہے اس کو، چائے کی ضرورت ہے اس کو، تو پہلے سے بنا کے رکھو۔ اتنے بج کر اتنے منٹ پر میرے شوہر آتے ہیں، یا 5 منٹ پہلے 5 منٹ بعد 10 منٹ پہلے 10 منٹ بعد آتے ہیں، تو میں پہلے سے تیار ہو کے بیٹھوں، تیار ہو کے رہوں ان کے استقبال کے لیے، وہ آئیں ان کو خوش آمدید کہوں اور ان کی ضرورت کی چیز ان کے سامنے پیش کروں۔ یہ پانی لیجئے، ہاتھ منہ دھو لیجئے، فریش ہو جائیے، چائے پیجئے، کھانا حاضر ہے، کھانا کھا لیجئے، کوئی اور ضرورت ہے تو اس کے لیے بھی میں تیار ہوں۔ اگر کوئی عورت اس طرح سے پیش آتی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے گھر میں کوئی کھٹ پٹ ہوگی، لڑائی ہوگی؟ یقیناً نہیں ہوگی۔ لیکن اگر عورت ایسی ہو کہ ہر وقت مصلی بچھائے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، جوان شوہر ہے اس کا، اس کو ضرورت ہے اپنی جنسی زندگی کی تکمیل کے لیے، تو وہ اس میں آڑے آ رہی ہے، کہیں نماز کو لیے بیٹھی ہوئی ہے، کہیں روزے کو لیے بیٹھی ہوئی ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ اگر ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے، مار پیٹ کرتا ہے، تو اس کی مار پیٹ کو شریعت جرم نہیں مانتی ہے۔ اس لیے اجازت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لینے کی ضرورت محسوس کی اور فرمایا بغیر اجازت لیے نفلی روزہ نہ رکھو۔ ایسے ہی ان کے کام کو ٹال کر نفلی نماز مت پڑھو، جب دیکھو کہ ان کا کام ہو گیا ہے، یہ چلے گئے، اپنی نفلی نماز پڑھو، کون تمہیں منع کر رہا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے۔ دیکھیے ہمیں اس سے
بڑی نصیحت ملتی ہے۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔